کل تیری جبیں یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین۔ یہ سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وسلم تسليماً كثيراً كثيراً. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا رحمة مهداة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربیع الاول کا یہ اسپیشل ٹرانسمیشن ہے۔ اس پروگرام میں آپ سب بھائیوں کو، بہنوں کو، دیکھنے والوں کو خوش آمدید ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ پاک آج کی اس نشست کو ہم سب کے حق میں سراپا نفع بخش بنا دیں، اور جو کچھ ہم سنائیں اللہ کا پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ربیع الاول کا ماہ مبارک شروع ہو چکا ہے۔ ربیع کے معنی بھی بڑے عجیب ہیں۔ ربیع کے معنی جو آتے ہیں عربی کے اندر بہار کے آتے ہیں۔ صحیح معنوں میں یہ مہینہ اتنا اس میں بامسمہ ہے کہ ربیع کا جو صحیح معنی اور مفہوم ہے اس مہینے کے ساتھ جو چشمہ ہوتا ہے کہ ربیع کے معنی بہار جیسے موسم بہار آتا ہے تو ہم کہتے ہیں جی ربیع کا موسم آ گیا، اور اس مہینے کو ربیع الاول یعنی پہلی بہار۔ آپ اندازہ لگائیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پوری کائنات کو اللہ اکبر جو روشنی ملی۔ میں نے بارہا اس موضوع پر عرض کیا ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اللہ اکبر آمد ہے، اور آپ کی برکتیں جو ہیں، آپ کی ولادت باسعادت، اس سے صرف مسلمانوں کے نہیں بلکہ پوری کائنات کو اس سے نفع پہنچا ہے، پوری کائنات کو اس کا انتظار تھا۔ شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ تو اللہ پاک کا ناظرین ہم سب پر یہ بہت بڑا احسان، یہ بہت بڑا کرم، اور اللہ پاک کی یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ میں نے پچھلے درس میں عرض کیا تھا کہ دیکھیں اللہ پاک نے بے شمار نعمتوں کی ہم پر بارش فرمائی، بے شمار احسانات، اور اتنے احسانات اللہ پاک نے ہم پر کیے ہیں کہ اللہ پاک نے خود ہی فرما دیا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ میرے بندو میری نعمتوں کو گننا چاہو گے، شمار کرنا چاہو گے تو نہیں گن سکتے، نہیں شمار کر سکتے۔
بارش کے قطروں کا گننا، درختوں کے پتوں کا گننا شاید ممکن ہو جائے، شاید تمہارے لیے آسان ہو جائے، شاید پاسبل ہو جائے، لیکن اللہ پاک کی نعمتوں کا شمار کرنا، اللہ پاک کے احسانات کا گننا یہ ممکن ہی نہیں ہے، نہیں ممکن۔ اللہ پاک فرما رہے ممکن نہیں، لا تحصوا، تم نہیں شمار کر سکتے۔ اور پھر نعمتوں کے اندر بے تحاشا نعمتیں، اور نعمتوں کے اندر دو قسمیں آپ اگر رکھ لیں آسانی کے لیے، کہ ایک وہ نعمتیں ہیں جو حصی ہیں، جو مادی نعمتیں ہیں جنہیں ہم دیکھ سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں، فیل کر سکتے ہیں، جن کو ہم ظاہری نعمتیں کہہ سکتے ہیں، مادی نعمتیں کہہ سکتے ہیں۔ ایک وہ نعمتیں ناظرین جن کو ہم باطنی اور معنوی نعمت کہہ سکتے ہیں، جنہیں دیکھا نہیں جا سکتا، جن کو محسوس نہیں کیا جا سکتا، لیکن ہماری ضمیر اسے محسوس کرتی ہے، ہم اسے اللہ اکبر، وہ باطنی نعمت ہیں، وہ حصی نعمتیں ہیں، وہ معنوی نعمتیں، بے شمار نعمتیں جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے، یعنی میٹیریلز وائز نہیں ہیں، لیکن ہم محسوس کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا، میں ابھی عرض کر رہا تھا، کسی نعمت کے دینے پر، نعمت کے تذکرے پر اللہ پاک نے کسی بھی نعمت کے حوالے سے ہمیں نعمت کے دینے کے بعد احسان نہیں جتلایا کہ میرے بندو دیکھو نا میں نے تم کو آسمان دیا، زمین دی، زندگی دی، دیکھو نا میں نے تمہارے لیے پانی، یعنی احسان جتایا، نعمتوں کا تذکرہ کیا، لیکن احسان نہیں جتلایا اس نعمت پر۔ ایک ایسی نعمت جس نعمت کے تذکرہ کرنے کے بعد اللہ پاک نے جتایا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، میرے بندو تم پر اللہ پاک نے احسان کیا ہے مومنین پر کہ اللہ پاک نے تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ پاک کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے۔ اللہ کریم اس نعمت کی شکر گزاری کی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اس نعمت کے حوالے سے ہماری طرف سے، ہم بندوں کی طرف سے کوئی ناشکری نہ ہو، کوئی ناشکری نہ ہو۔ تو بہرحال ناظرین، ربیع الاول کا ماہ مبارک شروع ہو چکا ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے سب سے پہلے کہ یا اللہ ہم سب کو، پوری امت کو، پوری کی پوری امت کو اس مہینے کے اندر جو خیر و برکتیں آپ نے رکھی ہیں، یا اللہ ہم سب کو خیر و برکت سے پورا حصہ نصیب فرمائیے گا، یا اللہ پورا حصہ نصیب فرمائیے گا۔ اور اس مہینے کی جو نسبت ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے جو نسبت اس مہینے کی، تو یا اللہ اس نسبت کی ہمیں لاج رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس مہینے کو بڑے احترام کے ساتھ، بڑے اکرام کے ساتھ، یا اللہ اعمال صالحہ کے ساتھ، بڑی بندگی کے ساتھ، عبدیت کے ساتھ یا اللہ ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ کوئی اس مہینے کے اندر کوئی ایسی حرکت ہم سے سرزد نہ ہو، کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا فعل، کوئی ایسا قول، کوئی ایسی ادا جس سے ہم سب کے آقا و مولا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ادنا درجے کی بھی تکلیف پہنچے۔ یا اللہ ایسا کوئی عمل ہم سے سرزد ہو، یہ دعا کر لی، سب سے پہلی یہ دعا کیجیے۔ تو اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو۔ مہینہ شروع ہو چکا ہے، میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ دیکھیں اللہ پاک کی طرف سے یہ بہت بڑی نعمت، اتنی بڑی نعمت کہ جس کا کوئی بدل نہیں، اس کا کوئی بدل نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناظرین جس طریقے سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بہت نرالی، بہت اعلیٰ، بہت عرفہ، بہت بلند و بالا، بہت اللہ اکبر کی بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ثنا ہم جیسے گناہگار لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ یا اللہ میری زبان کہاں اس قابل ہے کہ آپ کی ہم حمد بیان کریں، ثنا بیان کریں۔ ایک فارسی شاعر نے بڑی پیاری بات کہی ہے۔ فارسی اشعار بسا اوقات بڑی معرفت والے اشعار ہوتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، کہ اے اللہ میں ہزار بار بھی، 1000 مرتبہ بھی اپنے منہ کو دھو لوں، کس چیز سے؟ گلاب اور مشک سے۔ اس کے بعد دوسرا شعر شاعر کہتا ہے، فارسی کا شاعر، تا ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست، کہ اے اللہ اگر آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نام لیں مشک گلاب سے 1000 بار دھونے کے باوجود بھی، تو میرے اللہ اس نام کے لینے کے ہم مستحق نہیں ہیں، ہم بہت گندے ہیں۔ یا اللہ ہماری زبان اس قابل نہیں ہے کہ آپ کی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی، نام نامی، اسم گرامی کو ہم زبان سے ادا کریں۔ یا اللہ سچی بات یہ ہے کہ ہم اس قابل نہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ پاک نے جس طریقے سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو بہت بلند و بالا، بہت عرفہ، بہت اعلیٰ۔ ایک بزرگ کہتے ہیں
کہ ہم نے بڑوں سے بس یہ سنا ہے، کہ اللہ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ہے، اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام، سب سے بڑا مرتبہ، سارے کمالات ختم۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جس طریقے سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اعلیٰ، ذات اقدس بہت بلند و بالا، بہت عرفہ، بہت نرالی، یونیک، اسی طریقے سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نام نامی اس میں گرامی جو رکھا گیا، جو دیا گیا اللہ پاک کی طرف سے، وہ بھی بہت نرالا۔ زمین پہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی محمد ہے، اور آسمان پر احمد کے نام سے مشہور۔ ان دو ناموں کے بارے میں الحمدللہ ہمارے یہاں اللہ کریم جزائے خیر دے ہمارے مصنفین کو، ہمارے مؤلفین کو، کہ جس طریقے سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ہزاروں کتابیں لکھی گئیں، کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کیا تھی، آپ کی مدنی زندگی، آپ کی مکی زندگی، نبوت سے قبل کے واقعات، ہجرت کے بعد کے واقعات، ہجرت سے قبل کے ایک ایک واقعہ محفوظ ہیں الحمدللہ، ایک ایک واقعہ۔ اسی طریقے سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے حوالے سے آپ کے نام اقدس کے اندر کتنی برکتیں ہیں، آپ کے نام اقدس کے اندر کتنی اللہ اکبر برکتیں ہیں اور کتنی عظمت ہے، اس کو بھی مؤلفین نے، ہمارے مؤرخین نے بے تحاشا کتابیں لکھی۔ نام کے حوالے سے بہت مشہور واقعہ ہے کہ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، عام الفیل کے اندر، واقعہ فیل کے 55 دن کے بعد آپ دنیا میں تشریف لائے ہیں، اور 9 ربیع الاول کا وہ دن تھا۔ بعض مورخین نے 10 بھی لکھا ہے، جسے طبری نے، ابن خلدون نے اور ابن کثیر نے 10 لکھا ہے، باقی تمام مورخین نے اور دوسرے مفسرین نے 9 کی تاریخ لکھی ہے کہ دوشنبہ 9 کا دن پڑتا ہے۔ تو جب نام کا مسئلہ آیا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان عبد المطلب نے نام، لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے کیا نام رکھا ہے، تو خواجہ عبد المطلب نے جواب دیا کہ میں نے نام محمد رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے ایسا انوکھا نام کہ آج سے پہلے کسی نے یہ نام نہیں رکھا، کہ بیت اللہ کے اندر 360 بت موجود ہیں، کسی کی طرف یہ نام منسوب نہیں ہے، کسی کی طرف یہ اس نام کی نسبت نہیں، آپ نے عجیب انوکھا نام رکھا ہے۔ تو حضرت عبد المطلب، خواجہ عبد المطلب نے جواب دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ آسمان میں اس کی تعریف ہو، آسمان میں بھی اس کی تعریف ہو اور زمین والے بھی اس کی تعریف کریں۔ اردت ان یحمد اللہ فی السماء، میں چاہتا ہوں کہ اللہ پاک اس کی تعریف کرے، اور میں چاہتا ہوں کہ زمین میں بھی اس کی تعریف ہو۔ چنانچہ مفسرین نے محمد کے معنی بتائیں، کئی معنی بتائیں۔ ایک معنی محمد کا یہ بتلایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مبارک یہ نام ہے، اور اس کا ترجمہ ایک یہ ہے کہ ایسی ذات، ایسی ہستی جس کی بار بار تعریف کی جائے، بار بار جس کی تعریف کی جائے، اس ہستی کو محمد کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا معنی مفسرین نے لکھا ہے کہ محمد اس ہستی کو کہتے ہیں جس کی بے ساختہ انسان تعریف کر بیٹھے، بے ساختہ۔ اور سچی بات یہی ہے کہ انسان اس کے مطالعے میں اور اس کی اللہ اکبر معلومات میں، اس کی عقل میں، فکر میں اور سمجھ میں جتنا اضافہ ہوتا چلا جائے گا، وہ اپنے آپ کو مجبور پائے گا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف توصیف پر، مجبور پائے۔ جتنا مطالعہ، جتنی اللہ اکبر علوم و فنون کا سلسلہ آگے ہوگا، تحقیق کا سلسلہ آگے بڑھے گا، انسان کی عقل و دانش میں اضافہ ہوگا، وہ شخص مجبور پائے گا اپنے آپ کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف پر۔ دنیا میں دیکھیں، عربی کا محاورہ ہے کہ الفضل ما شہدت به الاعداء، اصل کمال تو یہ ہے کہ غیر بھی آپ کا قائل ہو جائے، غیر بھی قائل ہو۔ بڑی مشہور کتاب عیسائی مصنف نے لکھی، آپ کے علم میں ہوگا، کہ 100 بڑی شخصیات کے اس نے نام لکھے ہیں، اور سب سے پہلا جو نام اس نے منتخب کیا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس نے دیا، کہ 100 بڑی شخصیات کے دلکش اور جاذبیت والی شخصیات میں سے سب سے پہلی شخصیت جس کا انتخاب کیا ہے اس مصنف نے، مؤلف نے، وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ تو ناظرین، یہ مہینہ بڑا مبارک مہینہ ہے، اللہ کرے کہ ہماری سمجھ میں آ جائے۔ اور اس حوالے سے یہ جو مہینہ اس سال کے اندر، جتنے یہ مہینہ ہر سال آتا ہے،
ہر سال یہ مہینہ آتا ہے اور چند ایام کوئی ایک دن ہم متعین کر لیتے ہیں، اس دن ہم سیلیبریٹ کر لیتے ہیں یا کچھ پڑھ لیتے ہیں یا کچھ تذکرے سن لیتے ہیں، کوئی ایک جلسہ ہو جاتا ہے، کوئی ایک سیمینار ہو جاتا ہے، اس کے بعد مہینہ گیا اور ختم ہوا، پھر رات گئی بات گئی کہ متراتب ہو جاتا ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، آپ کی شخصیت خود اللہ کے لیے اس کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں، اس کو آپ سمجھیں کہ انبیاء علیہ السلام کی ذات اقدس، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس دنیا کی کسی بڑی شخصیت کی طرح نہیں ہے کہ آپ نے کسی ایک دن کسی کو سیلیبریٹ کر لیا، آپ نے کوئی کیک کاٹ دیا، آپ نے کوئی ایک پارٹی کر لی، آپ نے کوئی ایک فنکشن کر لیا۔ نہیں، آپ یقین جانیے کہ سال کے 365 جتنے دن ہیں، ہر دن اور ہر لمحہ، ہر دقیقہ ہم اگر درود شریف پڑھتے رہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہم کرتے رہیں، تب بھی ہم حق ادا نہیں کر سکتے، ہم حق ادا نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیں نا دنیا میں کیا طریقہ ہے، دنیا میں دیکھیں محبت کا کیا تقاضا ہے۔ محبت جب انسان کسی سے کرتا ہے نا تو اس کا تذکرہ کرتا ہے، بار بار اس کا ذکر خیر کرتا ہے۔ آپ کسی ماں کے پاس بیٹھیں، یہ جو مائیں ہیں جو اپنے بچوں سے محبت کرتی ہیں، کسی ماں کے پاس آپ بیٹھ کے دیکھیں کہ ماں جب گفتگو کرتی ہے تو اس کی ہر گفتگو کے اندر اپنے بچے کا وہ تذکرہ کرتی ہے، اپنے بچے کی وہ تعریف کرتی ہے۔ کیوں کرتی ہے؟ چونکہ اس بچے سے محبت کرتی ہے۔ تو اللہ پاک کا آپ قرآن اٹھائیں، قرآن کریم کو آپ اٹھا کے دیکھیں کہ اللہ پاک نے پورا قرآن کیا ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ اماں یہ بتلائیے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کان خلقہ القرآن، آپ پورا قرآن آپ کا خلق ہے، آپ کے اخلاق کو جاننا ہے تو قرآن پڑھو، قرآن کریم ہے۔ تو اللہ پاک نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کثرت سے جو تذکرہ فرمایا، کیوں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک بے پناہ محبت کر، محبوب کل دو جہاں بنایا۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ہم نے پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر، یعنی محبوبیت کو عام کر دیا۔ جو آیت میں نے پڑھی، فرمایا اللہ پاک نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ہم نے رفعت عطا فرما دی، آپ کو ہم نے بلندی عطا فرما دی، آپ کے ذکر کو ہم نے بہت بلند و بالا کر دیا۔ آپ اندازہ لگائیں، جس ہستی ہے، جس ذات کے ذکر کو اللہ پاک بلند کر دیں، جس کو اللہ پاک مقام عطا فرما دیں، بھلا ہم اور آپ اس کو کیا مرتبہ دے سکتے ہیں؟ ہمارے درود شریف بار ہم دیکھیں، اس بات کو میں نے عرض کیا ہے کہ یاد رکھیں کہ اللہ پاک کی جو ہم بڑائی بیان کرتے ہیں نا، ہم تکبیر، ہم اللہ اکبر تحمید، ہم تحلیل، اللہ پاک کا جو ہم ذکر کرتے ہیں، اللہ پاک جو اذکار کرتے ہیں، بزرگی بیان کر، عظمت بیان کرتے ہیں، تو وہ اس لیے نہیں کرتے کہ ہماری بزرگی بڑائی بیان کرنے سے معاذ اللہ پاک بڑے ہو جاتے ہیں۔ نہیں، یہ اللہ پاک کا پروموشن ہو جاتا ہے۔ نہیں، ہم اللہ پاک کی بڑائی، بزرگی اور اللہ پاک کا جو ذکر کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، وہ اس لیے کہ ہم اور آپ بڑے ہو جائیں، ہماری نسبت بڑی ہو جائے۔ بالکل اسی طرح رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر کوئی شخص ذکر خیر کرتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، عقیدت کا اظہار کرتا ہے، آپ کو یاد کرتا ہے، آپ کی یاد میں آنسو بہاتا ہے، آپ کی یاد میں اطاعت، آپ کی فرما برداری کرتا ہے، تو یقین جانیے کہ ایسا شخص رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کو نہیں بڑھا سکتا۔ ہم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کو نہیں بڑھا سکتے۔ آپ کا مرتبہ، آپ کی عظمت اتنی بڑی ہے، اتنی درجہ اتنا بلند و بالا ہے کہ نہ تو آپ کا پروموشن ہوتا ہے نہ ڈیموشن ہوتا۔ یہ تو ہم اور آپ بڑے ہو جاتے ہیں، یہ ہمارے لیے سعادت مندی ہوتی ہے اور ہمیں اجر ملتا ہے اور ہماری نسبت بڑی ہوتی ہے کہ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں اس خیر کے لیے، اس کام کے لیے، اس نیکی کے لیے اللہ پاک ہمیں قبول فرما لیں، تو یہ ہماری سعادت مندی ہے، خوش بختی ہے، نصیبے کی بات۔ تو برحال مہینہ دیکھیں، ربیع الاول کا یہ مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اگر واقعی ہم اور آپ، ہم میں سے یقینی طور پہ ہم میں کا کون سا ایسا کلمہ گو ہوگا، کون سا ایسا مسلمان ہوگا جس کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو، جس کو عقیدت نہ ہو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ کون سا ایسا مسلمان ہوگا؟ یقیناً کوئی ایسا نہیں ہوگا، یقیناً کوئی ایسا مسلمان نہیں ہوگا۔ اب یقینی طور پہ آپ کو معلوم
کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے محبت یہ ایمان کی شرط اول ہے۔ شاعر نے کہا ہے نا کہ اسی میں ہو اگر ناقص تو سب کچھ نامکمل ہے۔ یہ شرط اول ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے محبت۔ لیکن اس کو ذہن میں رکھیں کہ محبت کے تقاضے کیا ہوتے ہیں۔ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، الحمدللہ جو عقیدت ہے، محبت ہے، تو اس محبت کی کیا تقاضے ہیں؟ اس محبت کی تقاضے کیا؟ قرآن نے اس تقاضے کو کس انداز سے بیان کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بڑے واضح انداز میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں میں بتاؤں کہ میں کیوں آیا ہوں، مجھے کیوں مبعوث کیا گیا ہے، میری بعثت کیوں؟ یہ فرمایا کہ لا یؤمن احدکم، یاد رکھنا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، چاہے جتنا چاہے وہ دعویٰ کر لے، کلیم کر لے، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ آگے فرمایا کہ حتی یکون تبعا ہواہ لما جئت، کہ جب تک وہ میری لائے ہوئے دین کا اپنے آپ کو تابع دار نہ بنا لے، جب تک وہ تابع دار نہ بن جائے، جو میری شریعت ہے، جو میرا دین ہے، جو اللہ اکبر جو دین لے کر میں آیا ہوں، جو دین اسلام لے کر آیا ہوں، جو پیغام اللہ پاک کی طرف سے لے کر آیا ہوں، جب تک اپنے آپ کو تم تابع نہ بنا دو اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے۔ اس لیے قرآن نے اس بات کو جا بجا ایک جگہ فرمایا، قل کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اے لوگو، اگر تم اللہ پاک سے محبت کرتے ہو، اللہ پاک سے محبت کا اگر تمہیں دعویٰ ہے، یا ظاہر ہے کہ محبت، ناظرین بارہا میں نے عرض کیا ہے کہ محبت ایک ایسی چیز ہے جسے انسان دیکھ نہیں سکتا اور دکھا نہیں سکتا۔ آپ نہیں دکھا سکتے کہ آپ نے اپنے دل کو چیرا، دل کو کھولا اور دکھا دیا کہ دیکھ یہ محبت ایک باطنی شے ہے، محبت ایک معنوی چیز، آپ اسے دکھا نہیں سکتے، چھو کے فیل نہیں کر سکتے۔ اس لیے اس محبت کے اوپر جو محبت ایک دعویٰ ہے، اور دعوے پر دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ فرما دیجئے کہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر تمہیں واقعی اللہ پاک سے محبت کا دعویٰ ہے، یہ دعویٰ ہے، تو ظاہر ہے کہ دلیل پیش کرو۔ تو دلیل کے طور پہ بتلایا کہ میری اتباع کرو، جس درجہ میری اتباع ہوگی تمہاری زندگی میں، اسی درجے میں تمہاری محبت کا یہ دعویٰ قابل قبول ہوگا اللہ کی بارگاہ میں۔ اور پھر اس کے بدلے میں اللہ پاک کیا تمہیں دیں گے؟ یحببکم اللہ، اللہ پاک تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر انسان محبت کرے تو اس کے کتنے فائدے ہیں، کہ آپ کاؤنٹ نہیں کر سکتے، آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ سب سے بڑا فائدہ کہ وہ اللہ پاک کا وہ بندہ محبوب بن جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اگر محبوبیت چاہتا ہے، اللہ پاک کا قرب چاہتا ہے، اللہ پاک کی محبوبیت چاہتا ہے، قبولیت چاہتا ہے، تو فرمایا گیا اس آیت کی روشنی میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، اطاعت کرو، فرما برداری کرو۔ ایک نبی جو دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو اس لیے نہیں آتے صرف کہ ان کے صرف ڈیٹ آف برتھ، یعنی ان کا برتھ ڈے منایا جائے، یا ان کے نام پر کوئی ایک دن متعین کر کے اس میں چند رسومات ادا کر لیے جائیں، نہیں، وہ تو پوری زندگی کے لیے ضابطۂ حیات لے کر آتے ہیں، پوری کی پوری زندگی کے لیے ضابطۂ حیات لے کر آتے ہیں۔ تو جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ قرآن نے اس کا تذکرہ کیا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اے لوگو میں نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں، میں نے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام بھیجے ہیں، جانتے ہو ان کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ وہ کیوں بھیجے جاتے ہیں؟ مقصد کیا ہے؟ پرپس کیا ہے؟ فرمایا کہ لِيُطَاعَ، تاکہ لوگ ان کی اطاعت کریں، اللہ پاک کے بندے ان کی اطاعت کریں، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے۔ وہ اس لیے آتے ہیں دنیا میں انسانوں کو بتانے کے لیے کہ اے لوگو اللہ کی عبادت کرو، اللہ پاک کی عبادت کرو، اللہ پاک کی وحدانیت کو مانو اور میری اطاعت کرو، لیطاع، ان کی اطاعت ہو، ان کی فرما برداری۔ تو بہرحال میں اس بات کی کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے میں بتاؤں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام و مرتبہ ہے، اور ہمیں کس انداز سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا چاہیے، عقیدت کا اظہار کرنا چاہیے، اور اس محبت کے تقاضے کیا ہیں، محبت ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے، محبت کن اعمال کا متقاضی ہے۔
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود کیا چاہتے تھے اپنی امت سے، ہمیں کیا بنانا چاہتے تھے؟ تو برحال الحمدللہ آپ اس موضوع پر مختلف تقاریر بھی سنیں گے، بیانات بھی سنیں گے۔ اللہ کریم سے دعا ہے ناظرین، اللہ پاک ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، اتباع والی محبت، اطاعت والی محبت، حقیقی محبت، جو محبت مطلوب ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ محبت جو مطلوب ہے، وہ محبت جو مقصود ہے، وہ محبت جو مقبول ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ محبت جو انسان کو اعمال صالحہ پر آمادہ کر دے، اطاعت پر آمادہ کر دے، اطاعت پر ہمیں مجبور کر دے، ایسی محبت چاہیے۔ تو انشاءاللہ تعالی بریک مختصر سا بریک بھی ہے، بریک کے بعد پھر انشاءاللہ اس حوالے سے آپ کے سامنے بھرپور انداز میں گفتگو ہوگی۔ انشاءاللہ تعالی بریک کے بعد ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام ربیع الاول کے حوالے سے یہ اسپیشل ٹرانسمیشن ہے۔ اس پروگرام میں آپ سب کو خوش آمدید ہے، تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو۔ اللہ کریم سے دعا بھی ہے اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم سنائیں اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کالز بھی آن ہیں، آپ چاہیں تو آج کے موضوع کے حوالے سے یا کوئی بھی مسئلہ آپ کے ذہن میں ہو، آپ ضرور کال کر کے مسئلہ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ کریم آپ سب کو بہت برکتیں عطا فرمائے، صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرمائے۔ آج سنڈے بھی ہے اور وقت بھی ہے 1 گھنٹہ بیکورڈ ہوا ہے، بہت سے معمولات میں ہمارے فرق بھی آیا ہوگا، نمازوں بھی ماشاءاللہ نمازوں کے اوقات بھی جلدی ہیں، تو بہت آسانی سے ہم آج کل نمازوں کا سلسلہ قائم بھی رکھ سکتے ہیں، بہت جلدی فارغ بھی ہو سکتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ پاک کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ دیکھیں یہ ویدر، یہ موسم بھی اللہ پاک کی طرف سے ہے، کبھی سردی ہے، کبھی گرمی ہے، کبھی بارش ہے، کبھی ہر طرح کے حالات ہیں۔ بہرحال اللہ پاک کا ہمیں شکر گزار بندہ بننا چاہیے۔ اللہ کریم سے دعا ہے جو وبا، جو بلا کا اللہ اکبر ایک عجیب چرچہ ہے، ہر جگہ جو ہے لوگ خائف بھی ہیں، ڈرے ہوئے بھی ہیں، تو گزارش ہے تمام سننے والوں سے کہ دیکھیں ہم سب الحمدللہ اللہ پاک پر ہمارا یقین ہے، ہر نفع کا مالک، نقصان کا مالک اللہ پاک کی ذات کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ پاک کی اجازت نہ ہو، اذن نہ ہو، اور ہمیں کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ پاک نہ چاہیں۔ اس لیے بالکل مطمئن رہیں، امیدیں تقسیم کریں ایک دوسروں کو، امیدیں بانٹیں، آسانیاں ایک دوسرے کے لیے پیدا کریں، جب گفتگو کریں ایک دوسرے سے تو تسلی تشفی والے اسلام نے ہر حوالے سے ہمیں بڑی نیچرل تعلیم عطا فرمایا کہ جب کسی بیمار سے ملو، کسی بیمار کو دیکھو، اس کی عیادت کے لیے جاؤ تو بڑی پیاری دعا کہ لا باس طہور انشاءاللہ تعالی، یعنی آپ بہت جلد اچھے ہو جائیں گے، کیور انشاءاللہ، طہور انشاءاللہ، یعنی آپ یقین کریں گے قدم قدم پہ اللہ پاک نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری کمزوریوں کا خیال رکھتے ہوئے، ہمارا جو ضعف ہے جسمانی ذہنی طور پہ، ہم بہت کمزور اللہ پاک کے بندے ہیں، تو اللہ پاک یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر ہمیں جو تعلیم دی اس کا بڑا خیال رکھا گیا، بڑا خیال رکھا، ایک دوسرے کے جذبات، لطیف جذبات کا بھی خیال رکھا گیا، ہماری کمزوریوں کا خیال رکھا گیا ہے۔ تو اللہ کرے کہ یہ چیزیں ہماری عملی زندگی میں آئیں، عملی زندگی میں ان چیزوں کو لائیے، تو پھر دیکھیں انشاءاللہ تعالی زندگی کتنی بارونق ہوتی ہے، پر رونق ہوتی ہے، خوشگوار ہوتی ہے۔ نا امیدی بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیں زندگی جب ہم پیدا ہوئے ہیں نا، ہم اپنا وقت لے کر آئے ہیں، جب اذان دی گئی ہے ہمارے کانوں کے اندر نا، تو نماز کا وقت متعین ہے، وہ نماز ہونی ہے ہماری، اس نماز کے وقت کو کوئی آگے پیچھے، یہ مسجد والی نماز نہیں ہے کہ آگے پیچھے جماعت کے اوقات ہوتے رہتے، نہیں، یہ اس نماز کا وقت فکس ہے اللہ پاک کی طرف سے، کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ بالکل مطمئن رہیں، امیدیں تقسیم کریں، ایک دوسرے کو جو ہے نا تسلی دیں، ایک دوسرے کو بالکل نہ گھبرائیں، بالکل نہ پریشان، ہر چیز اللہ پاک کی طرف سے۔ ان مع العسر یسرا رکھا گیا ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ اللہ پاک نے آسانیاں رکھی ہیں، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اور یہ دیکھیں نا، مشکل بھی جو ہے ہمارے لیے بہت بڑی رحمت ہے۔ یہ جو مشکلات آتی ہیں، مصائب آتے ہیں، مسائل آتے ہیں، یہ ہمیں اللہ پاک سے جوڑنے کے لیے آتے ہیں، اللہ پاک سے قریب کرنے کے لیے آتے ہیں، کیونکہ
انسانی نیچر یہ ہے کہ ہم جب خوشحال ہوتے ہیں ناظرین، ہم بہت زیادہ جب انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، بہت زیادہ مال و دولت کی اللہ اکبر فراوانی ہوتی ہے اور صحت بھی سب چیز ٹھیک چل رہی ہے، تو ہم کیا ہوتے ہیں؟ ہم بدمست ہو جاتے ہیں، پھر اللہ پاک سے دور ہو جاتے ہیں، پھر نماز میں کوتاہی ہو رہی ہے، پھر اللہ اکبر تلاوت نہیں ہے، پھر بہت سے ایسے اعمال ہم کر گزرتے ہیں جو اللہ پاک اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرتے ہیں۔ تو مصیبت میں، مشقت میں اللہ پاک ہمیں زیادہ یاد آتے ہیں۔ تو اللہ کرے کہ اس مصیبت کو، اس پریشانی کو ہم اللہ پاک سے قرب کا ذریعہ بنا لیں کہ اللہ ہم آپ کے ہر حال پہ راضی ہیں، یا اللہ ہم آپ کے ہر حال میں خوش ہیں۔ تو بہرحال اللہ کریم آپ سب کو صحت و سلامتی والی ناظرین زندگی عطا فرمائے۔ اس ربیع الاول کے مہینے میں ہمیں کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، نمازوں کی پابندی ہو، قرآن مجید کی تلاوت ہو، اور سب سے بڑھ کر حسن اخلاق کا مظاہرہ کیجیے گا۔ سب سے بڑا جو مسئلہ ہے حسن اخلاق۔ دیکھیں علماء نے لکھا ہے کہ دیکھیں جو نعمت ہوتی ہے بے شمار نعمتیں، تو جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے ناظرین، اسی کے مطابق اس نعمت سے متعلق اس کے حقوق ہم پر ہوتے ہیں۔ جتنی بڑی نعمت ہوگی اس سے متعلق اس کے حوالے سے ہم سے جو ہے حقوق کی ادائیگی کا مطالبہ بھی بڑا ہوگا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت بہت بڑی نعمت، تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت کے حوالے سے ہم پر علماء نے فرمایا کہ 4-5 حقوق ہیں۔ جس طریقے سے قرآن مجید اللہ پاک کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، تو قرآن مجید کے حوالے سے ہم پر حقوق ہیں کہ ہم ان حقوق کو ادا کریں، ان رائٹس کو ادا کریں۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ایمان لایا جائے۔ الحمدللہ ہم لوگ صاحب ایمان، الحمدللہ کہہ دیجئے گا، الحمدللہ ہمیں اللہ پاک نے صاحب ایمان بنایا، ہم سب صاحب ایمان۔ دوسرا درجہ یہ، دوسرا حق یہ ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا معاملہ کیا جائے۔ محبت دین، میں نے ابھی عرض کیا کہ شرط اول ہے دین، ایمان کے لیے شرط اول ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے حدیث میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا ایک حدیث میں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اے لوگو، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا، مومن نہیں ہو سکتا، کامل مومن نہیں ہو سکتا، اللہ پاک کے ہاں اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہے جب تک اس شخص کے نزدیک میری ہستی، میری ذات سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے، بچوں سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، والدین سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ جب تک میں تمہاری نظر میں سب سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں، تب تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا، تمہارا ایمان قابل اندازہ لگائیے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم امتی سے اور امت سے کس درجے کی محبت کا مطالبہ فرما رہے ہیں کہ سب سے زیادہ محبت جب تک ہمیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ہو جائے اس وقت تک ہمارا ایمان مکمل نہیں، کامل نہیں۔ اللہ جزا خیر دے محدثین کو کہ محدثین نے اس حدیث کے اندر لا یؤمن کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ کامل مومن نہیں ہو سکتا، مومن تو ہے لیکن کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ نہ ہو جائے۔ اب یہ یقین جانے ناظرین، یہ جو حدیث میں تذکرہ جو ہے نا بہت دہلا دینے والی بات ہے، بہت عجیب بات ہے یہ۔ آپ دیکھیں کہ محبت کا امتحان کب ہوتا ہے؟ کسی کا محبت کا امتحان لینا ہو آپ کو تو ظاہر ہے کہ محبت کا امتحان نعمت میں نہیں لیا جاتا، مصیبت میں امتحان لیا جاتا۔ اب امتحان کب ہوگا؟ جب اس محبت کا مقابلہ کسی دوسری محبت سے ہو جائے، اور پھر اس دوسری محبت میں جس محبت کو ہم ترجیح دیتے ہیں تو گویا اس سے ہم زیادہ محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ لیکن زمینی حقائق کیا ہے؟ آج آپ زمینی حقائق دیکھیں، زمینی حقائق یہ ہے کہ ہم سو رہے ہوتے ہیں، فجر کی اذان ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، مؤذن بلا رہا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ اللہ کے بندو، آؤ نہ مسجد کی طرف آؤ نماز کی طرف آؤ، مؤذن بلا رہا ہوتا ہے، اور ہماری نیند یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ بہت اچھی نیند ہے جی، بہت ہی اچھی میٹھی میٹھی نیند آ رہی ہے، کہاں مسجد جاؤ گے، سو جاؤ۔ اب دیکھیں یہاں امتحان ہے، یہاں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا امتحان ہے، اور اس محبت کا مقابلہ نیند کی محبت سے مقابلہ ہو رہا ہے۔ اب ایسے موقع پر جس محبت کے تقاضے کو ہم ترجیح دیتے ہیں تو گویا اسی سے ہم محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ ایسے بے شمار مواقع زندگی میں، شب و روز کی زندگی میں ہمارے پاس آتے رہتے ہیں، بے شمار موقع پر
کوئی ایسا موقع آتا ہے جہاں سچ بولنا ہمیں چاہیے، ہم نہیں بول، شریعت کہتی ہے سچ بولو ہر حال میں، انصاف کرو ہر حال میں، انصاف کرو، ظلم نہ کرو۔ کتنے ایسے مواقع آتے ہیں جب اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مقابلہ ہوتا ہے دوسری چیزوں سے۔ کیا ہم اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہے جب ہم نے اور آپ نے، ہم میں سے کسی شخص نے اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ترجیح دیا ہو؟ اگر ہم ترجیح نہیں دے رہے ہیں تو یقین جانیے کہ بہت نازک صورتحال ہے، بہت نازک صورتحال ہے، بہت نازک صورتحال۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کامل مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اس کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤ۔ ابھی میں نے عرض کیا کہ محبوبیت کی کیا تقاضے ہیں، جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے نا، اس کا کیا تقاضا ہے؟ جس سے آپ محبت کرتے ہیں گویا آپ اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ آپ کی بھرپور یہ کوشش ہونی چاہیے کہ جس سے میں محبت کر رہا ہوں اس کی مجھ سے دل آزاری نہ ہو جائے، اس کا دل نہ دکھے میری ذات سے، کوئی ایسا عمل نہ سرزد ہو جائے جس سے اس محبوب ہستی کو تکلیف پہنچے، دل آزاری ہو جائے۔ کیا ایسا ہے ریئل میں؟ کیا ایسا ہم واقعی کر رہے ہوتے ہیں؟ کیا دوسری محبتوں سے جب اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جب ٹکراؤ ہوتا ہے، مقابلہ ہوتا ہے، تو کیا ہم ترجیح دیتے ہیں زندگی کے اندر؟ 24 گھنٹے کی زندگی میں کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں سے دوسری محبتیں ٹکراتی ہیں اور تقاضے ٹکراتے ہیں تو ہم تو دوسری چیزوں کو ترجیح دے دیتے ہیں۔ کہیں ہم بیٹھے ہوں، نماز کا وقت ہو، ہم بڑی آسانی سے نماز قضا کر دیتے ہیں۔ کتنی نمازیں ہم قضا کرتے ہیں روزانہ، ڈیلی بیسس پر 5 نمازیں ہم قضا کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک بہت بڑی تعداد ہم مسلمانوں کی نماز نہیں پڑھتے۔ ہر گھر میں آپ دیکھ لیں 2-4 افراد اللہ ماشاءاللہ ایسے ہوتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے۔ اگر ہم نے واقعی ربیع الاول کے مہینے سے اور اس مہینے کی نسبت ہمیں حاصل ہے اور اس سے ہمیں واقعی عقیدت ہے تو آج ایک وعدہ اپنے آپ سے ہم کر کے ہمیں اٹھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جتنے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، ایک وعدہ آج کر کے آپ اٹھیں اس محفل سے آ کر، آپ دیکھ رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی آج کے بعد میں کوئی نماز قضا نہیں کروں گی۔ آج کے بعد میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کو خوش کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالی کوئی نماز ہماری قضا نہیں ہوگی۔ نمبر 1 یہ تقاضے ہیں۔ تو ابھی میں نے عرض کیا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حقوق ہیں ہم پر کہ آپ کے ساتھ عظمت کا معاملہ کیا جائے، آپ کی عزت کی جائے، آپ کے ساتھ احترام کا معاملہ کیا جائے، اور ادنا درجے میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ انبیاء علیہم السلام کے ساتھ ادنا درجے کی بھی بے ادبی ہمیں دائرہ اسلام سے خارج کر سکتی، یاد رکھیے گا۔ ادنا درجی کسی بھی نبی کے ساتھ، یاد رکھیے گا، عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، داؤد، جتنے بھی اللہ پاک کے نبی ہیں، پیغمبر، سب کے ساتھ ہم نے احترام بجا لانا ہے۔ اور یہ ہم ساری دنیا سے بھی اس کا ہم تقاضا کرتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں کہ جتنے بھی مذاہب والے ہیں، ادیان والے ہیں، ایک ایسا قانون بننا چاہیے مشترکہ کہ کسی بھی پیغمبر، کسی بھی نبی، کسی بھی اللہ اکبر ولی، کسی بھی صحابی، کسی کی توہین نہ کی جائے، کسی کی اہانت نہ کی جائے، سب کے ساتھ احترام۔ تو انبیاء علیہ السلام تو ناظرین یہ اللہ اکبر اللہ پاک کی طرف سے الیکٹڈ ہوتے ہیں۔ میں نے 12 عرض کیا ہے کہ دیکھو نبوت جو ہے کسبی نہیں ہے، نبوت عطائی ہے۔ نبوت کیا مطلب؟ کہ ایک آدمی اپنی مجاہدے سے، ریاضت سے اور اللہ اکبر عبادات کے زور پر بزرگ تو بن سکتا ہے، ولی بن سکتا ہے، نبی نہیں بن سکتا۔ نبوت محض اللہ پاک کی طرف سے الیکٹڈ وہ حضرات ہوتے ہیں جن کو اللہ پاک نبی بناتا ہے۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں جنہیں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم مفتی صاحب، کیا حال ہے آپ کے؟ جی الحمدللہ میری بہن، اللہ پاک ٹھیک ہے۔ اچھا، میں نے آپ سے یہ پتہ کرنا ہے کہ یہ جب عشاء کی نماز میں وتر کے بعد تہجد کے لیے 2 نفل پڑھتے ہیں، وہ وتر کے آفٹر پڑھنے ہیں یا پہلے پڑھنے ہیں؟ عشاء کی نماز کے بعد؟ جی عشاء کی نماز میں جب پڑھتے ہیں نا، جی تو اگر فرض کیا تہجد کے لیے اٹھا نہیں جاتا تو کوئی 2 نفل پڑھ لیتے ہیں نا؟ جی تو یہ وتر سے پہلے پڑھنے ہیں یا وتر پڑھنے کے بعد پڑھنے ہیں؟ نہیں وتر سے پہلے پڑھیں گے نا، وتر سے پہلے پہلے پڑھیں گے، جو 2 نفل ہیں وہ پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک اور بھی ہے کہ بھی کوئی بہن ہے تو ان کو وہ کہتی ہے کہ میرے پیٹ میں موکل ہے، تو وہ بیچاری کافی تکلیف میں ہے، تو شاید وہ سن رہی ہوں گی، تو آپ اس کے متعلق ذرا بتائیں۔ پیٹ میں کیا ہے؟ موکل ہے۔
تو کافی تکلیف ہے، وہ بیچاری پیشاب کا بھی مسئلہ ہے اور پھر نماز بھی نہیں پڑھ سکتی، یہ وہ مطلب ساری چیزیں ہیں، تو ذرا آپ اس پر ذرا. ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں. بہت شکریہ میری بہن آپ کی کال کا، بہت شکریہ. اچھا یہ دیکھیں یہ مسئلہ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں اور بہت سی بہنیں ہماری پوچھتی ہیں کہ دیکھیں عشاء کی جو نماز ہے نا جب ہم پڑھتے ہیں اس کے بعد وطر جو ہے نا ہماری آخری نماز ہونی چاہیے. تو اگر کوئی شخص جو ہے نا جو پابند جو لوگ ہیں بہنوں میں سے، جو بھائیوں میں سے جو تہجد کے پابند جو لوگ ہیں، پابندی کے ساتھ جو تہجد پڑھتے ہیں، تو ان کے لیے تو بہتر یہ ہے کہ وطر نہ پڑھیں عشاء کی نماز کے بعد، بلکہ تہجد کے بعد پڑھیں. لیکن اگر آپ کو خطرہ ہے یعنی رسکی ہے اگر آپ کے لیے، تو آپ کیا کریں، آپ احتیاطاً وطر بھی پڑھ لیں یا 2 رکعت وطر سے پہلے 2 رکعت نماز جو ہے نا تہجد کی نیت سے پڑھ لیں، تو اس سے بہت آسانی انشاءاللہ ہو جائے گی. ہمارے ساتھ ایک اور کال ہے جو انہیں بھی شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میری بہن. میں آپ کو یہ پوچھنا چاہیے تھا، ہسبینڈ کا ڈیتھ ہونے کے بعد جو 4 مہینہ 10 ڈیز عدہ کرتے ہوئے عورت کو، یہ کتنا امپورٹنٹ ہے؟ شوہر کے مرنے کے بعد عدت؟ جی. اچھا ٹھیک ہے، بہت شکریہ جزاکم اللہ. اچھا دوسرا سوال میری بہن نے یہ پوچھا تھا کہ کسی خاتون نے کوئی خاتون ہے اور ان کے پیٹ میں تکلیف ہے اور وہ کہتی ہیں پیٹ میں موکل ہے. دیکھیں میں یہ سمجھا نہیں کہ کیا مطلب ہے موکل کا. دیکھیں یہ جو باتیں ہیں نا، بہت سی ایسی باتیں اللہ معاف کرے جن کا شریعت سے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ اس قسم کے لوگ کر رہے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی دکان چلانی ہوتی ہے، موکل اور یہ جن اور یہ اور وہ. تو اس قسم کی بات نہ تو ہمیں کرنی چاہیے، نہ تو سننی چاہیے، نہ اس قسم کی بات کو آگے فارورڈ کرنا چاہیے. دیکھیں پیٹ میں آپ کی تکلیف ہے تو کوئی ایسی انوکھی چیز نہیں ہے. بہت سے لوگوں کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، سر میں درد ہوتا ہے، پاؤں میں درد ہوتا ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی ڈاکٹر صاحب سے، اپنی جی پی سے آپ اپائنٹمنٹ بنائیں، آپ اس کو چیک اپ کروائیں، ٹیسٹ کروائیں، ایکس رے کروائیں. یہ اس کے طریقے ہیں نا، پتہ چلے کہ کیا وجہ کیا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا روحانی طور پہ یہ ہے کہ آپ دعا کریں، آپ پانی میں کچھ دم کر کے اس پانی کو استعمال کریں، بلو کریں، یا کھانے کے حوالے سے اپنی ڈائٹ کو صحیح کریں، کھانے پینے کے نظام کو درست کریں. اس قسم کی بات کر کے خواہ آپ نے یعنی آج بڑی مصیبت یہ ہو گئی ہے، بہت بڑا المیہ یہ ہے. یعنی آئی ایم ریئلی ایکسٹریملی سوری، میں معذرت بھی چاہتا ہوں اگر کسی کو میری بات بری لگے. تو مصیبت یہ ہے کہ آج ہم جیسے لوگ ہیں نا، جو اپنے آپ کو ہم عالم سمجھ رہے ہوتے ہیں، یا ہمیں لوگ بیچارے عالم یا قاری سمجھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں نیک سمجھ رہے ہوتے ہیں، اللہ ہمیں بنا دے، ہمیں نیک لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں، ہم سے اعتماد کر کے باتیں پوچھ رہے ہوتے ہیں. اور اسی طرح خواتین میں بھی بہت سی ایسی ہوں گی جو دین کا کام کر رہی ہوں گی. اب مصیبت یہ ہے کہ ہمیں حکم یہ ہے کہ جو لوگ دیندار اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، یا ہم نے چولا پہنا ہوا ہے، لباس پہنا ہوا، دیکھیں ہماری ذمہ داری یہ تھی کہ ہم اللہ کے بندوں کو اللہ پاک کی طرف بلائیں، اللہ رسول کی بزرگی کو بیان کریں، اس کو ہائی لائٹ نہ کیے کہ اپنی بزرگی جب میں رات میں میرے ساتھ یہ ہوتا ہے، میرے اوپر الہام ہوتا ہے، ورود ہوتا ہے، میرے اوپر موکل آتے ہیں، میرے اوپر سواری آتی ہے. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں، اس کے بعد میں عرض کرتا ہوں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے بھائی ٹھیک ہو؟ الحمدللہ میری بہن. بھائی میرا ایک سوال ہے. جس طرح ہم پاکستان میں پوری دنیا میں لاک ڈاؤن ہے، اور لیکن پہلے کام کرتا تھا، تو لیکن پھر یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے نا وہ کام نہیں کر رہا. تو لیکن مجھے پتہ لگا کہ ابھی جیسے سفید پوش ہے کہ اس کی مدد کرنی چاہیے. لیکن میں نے پھر اس کی مدد کی ہے، ادھر سے پیسے اکٹھے کر کے اس کی مدد کی ہے. لیکن ابھی مجھے پتہ لگا کہ وہ بالکل ہی جس طرح کام کرنا پسند نہیں کرتا. اس کو پتا کہ مجھے پیسے تو مل رہے آ رہے ہیں، تو اس طرح لوگوں کی پھر مدد کرنی چاہیے یا نہیں؟ عرض کرتا ہوں میری بہن، میں عرض کرتا ہوں. بہت شکریہ آپ کی کال کا. اور کال ہے؟ ہاں تو میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں ان چیزوں سے دیکھیں بہت ہی نقصانات ہوتے ہیں، لوگوں کے عقائد بگڑتے ہیں. یعنی ہماری ذمہ داری ہے کہ دیکھیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم بڑائی بیان کریں. قرآن موجود ہے، احادیث نبویہ موجود، ہر چیز کا حل، ہر چیز کے لیے ہمارا اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات. اور بجائے اس کے کہ ہم اللہ پاک کی بزرگی، اللہ پاک کی بڑائی، اللہ کی پاک کی قدرت، اللہ پاک کی شان، اللہ پاک کی عظمت، اللہ پاک کا نافع ہونا، اللہ پاک کا نفع نقصان کا ان چیزوں کو بیان کریں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کو بیان کریں، آپ کی عظمت کو بیان کریں. اپنی عظمت، اپنی بزرگی، قرآن نے تذکرہ کیا ہے کہ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، میرے بندو اپنی بزرگی طہارت نہ بیان کیا کرو. ہمیں منع کیا گیا ہے، ہمیں منع کیا گیا ہے. اگر کوئی ایسی بات ہے بھی نا آپ کے ساتھ، الحمدللہ آپ اچھا خواب دیکھتی ہیں، آپ خواب میں جنت دیکھ رہی ہیں، خواب میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، تو اس کی مارکیٹنگ نہ کیجئے،
اس کی اللہ کا واسطہ اس کی مارکیٹنگ نہ کیجیے، اس کو چھپایا جائے، اس کو ہائیڈ کیا جائے۔ پیٹ میں موکل ہے، یہ کون سی بڑی اتنی illogical بات، what do you mean پیٹ میں موکل ہے؟ پیٹ میں موکل کیسے آ جائے گا؟ یعنی بالکل illogical بات ہے، عجیب سی بات ہے۔ اللہ کریم جزائے خیر عطا فرمائے اور ہم سب کو ہدایت اللہ عطا فرمائے۔ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو اپنے قریب کرنا، تاکہ لوگ میری بزرگی کے قائل ہوں، مجھے پھر لوگ نا ہدیے تحائف پیش کریں، پھر لوگ میری تعریف و تصنیف ہو۔ تو اللہ اکبر، اجتناب کرنا چاہیے ان باتوں سے، بہت ہی خطرناک باتیں ہیں، ہمارے بالکل عقیدے کو ہمارے تحس نحس کر کے رکھ دیتی ہیں یہ چیزیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ جی نیکسٹ کالر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی نیکسٹ کالر، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی جی میری بہن فرمائیے۔ جی فرمائیے۔ جی الحمدللہ الحمدللہ۔ جی فرمائیے۔ جی دوسری کار سے بات کر رہے تھے۔ جی میں سن رہا ہوں، فرمائیے کہ سوال کیا آپ کا؟ جی میں کوسچن کرنی ہوں۔ جی فرمائیے، میں سن رہا ہوں آپ کی بات۔ جی سوال ہے، صبح قرآن پڑھنے ہو تو سجدہ قرآن بھی چچنا جی ہوتا ہے، وہ کسے بتایا ٹی وی پر جس تو صبح نہ ٹائم سجدہ نہ کری سکنے۔ کون سا ٹائم سجدہ نہیں کر سکتے؟ اچھا صبح کی ٹائم جڑا قرآن بھی چچنا نہ تانے سو قرآن پڑھنیا جی صبح نے ٹائم تو سو نہ کری سکنے سجدہ۔ صحیح عرض کرتا ہوں، میں عرض کرتا ہوں۔ بہت شکریہ بہت شکریہ۔ جی نیکسٹ کالر، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی مولانا صاحب، میرا ایک کوشچن ہے جی، میں اب 23 سال ہو گئے ہیں، میں جو بیمار ہوں، مجھے پیشاب کی تکلیف ہے، رات کو کئی دفعہ اٹھتا ہوں، میری نیند پوری نہیں ہوتی، اور میں مطلب تنگ آ گیا اس بیماری سے، کوئی کام نہیں ہوتے، مجھے ذہنی پریشانی بھی ہوتی ہے، پھر میری آنکھ بنائی جا رہی ہے، یادداشت ختم ہو گئی، میری نیند کبھی بھی پوری نہیں ہوتی۔ آج 23 سال ہو گئے، میں نے سارے علاج کرا کے دیکھ چکا ہوں، لیکن میری وہ یہ کوئی وظیفہ اگر بتا دے تو بڑی مہربانی ہے۔ میری عمر تقریباً 50 سال ہے۔ اچھا ابھی عرض کرتا ہوں بہت شکریہ بہت شکریہ بھائی۔ اچھا دوسرا سوال میری بہن نے کیا تھا کہ کسی خاتون کا اگر کسی یعنی شوہر کا انتقال اگر ہو جائے تو ان کی عدت کی کیا اہمیت ہے؟ دیکھیں عدت جو ہے نا شریعت نے متعین کیے ہیں، عدت کا گزارنا اور عدت کے اندر رہنا یہ شرعی پابندی ضروری ہے، اس کو کرنا چاہیے۔ اور اس موقع پر شریعت نے اس عدت کا مفہوم ضرور سمجھنا چاہیے کہ عدت کا مطلب بعض لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ عدت کے اندر یہ ہے کہ آپ جو ہے نا بالکل اب جیل میں آپ بند ہیں، آپ کو بوقت ضرورت کہیں آپ جا نہیں سکتی، اپنی دوا نہیں یعنی بقدر ضرورت بوقت ضرورت آپ دیکھیں اس گھر کو چھوڑ کے کہیں آپ کو شاپنگ کرنا ہو، آپ کو کہیں ضروری طور پہ دوا لینی جانی ہو، تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر اس کو سمجھنا چاہیے۔ اور عدت چونکہ شرعاً یہ ہم پر واجب ہے، قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ 4 ماہ 10 دن عورتوں کو چاہیے کہ وہ عدت میں رہیں، تو اس کی ہمیں پابندی کرنی چاہیے۔ اور دیکھیں شریعت کے جتنے احکام ہیں اینڈ آف دا ڈے ڈیفینیٹلی ہمارے فائدے کے لیے اللہ پاک کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ ہم 100% شریعت کی پابندی کریں، 100% اعمال صالحہ کریں، اللہ پاک کی قسم اللہ کی ذات کو کوئی نفع نہیں پہنچتا، اللہ پاک کا نہ پروموشن ہوتا ہے نہ ڈیموشن ہوتا ہے۔ ہمارے اپنے فائدے کے لیے جتنی بھی شرعی احکام ہیں نا، جتنے بھی شرعی حلال حرام کے احکام ہیں، اینڈ آف دا ڈے انسانیت اور بندوں کے فائدے کے لیے ہم اس کی پابندی کریں گے، انشاءاللہ اس کی برکتوں سے مستفید ہوں گے، اچھے نتائج سے مستفید ہوں گے۔ اور اگر ہم نے کیا پابندی تو اس کے نقصانات بھی ہمیں بھگتنے ہوتے ہیں، اس کی نحوست بھی اس کا سامنا بھی ہمیں ہی کو کرنا پڑتا ہے۔ اللہ پاک کا کوئی نقصان نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ تو اللہ کریم بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ اچھا اس کے بعد میری بہن نے پوچھا ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ظاہر ہے کہ بہت سے لوگ ضرورت مند ہو گئے ہیں اور اللہ اکبر پریشانیوں کا سلسلہ ہے، تو کہہ رہی کسی کو میں کسی کی مدد میں کرتی تھی۔ بہت اچھی بات ہے میری بہن، اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ اپنے رشتہ دار، اپنے لوگ احباب جس کو آپ اچھی طرح جانتی ہیں، جو صاحب یعنی مستحق جو لوگ ہیں، ان کے ساتھ ضرور ہمیں تعاون کرنا چاہیے اور تعاون کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے۔ یہ یعنی صلہ کے بارے میں سوچے بغیر، چونکہ آج کل یہ کی بھی بہت بڑا المیہ ہو گیا ہے کہ جو لوگ جن پر ہم لوگ احسانات کر رہے ہوتے ہیں نا، یعنی جو مستفید جو لوگ ہو رہے ہوتے ہیں، ان کے اندر سے آج کا بہت بڑا مسئلہ ایک یہ بھی ہو گیا ہے کہ احسان شناسی کا جذبہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔
بہت یہ بہت لوگ کمپلین کر رہے ہوتے ہیں کہ جی میں لوگوں کو دیتا ہوں، اپنے رشتہ دار ہیں، تو بجائے اس کے کہ وہ ہمارے لیے ہمارے بہی خواہ بنے، اور بدخواہی میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور زیادہ جو ہے نا وہ ناشکری کرتے ہیں، اور زیادہ دشمنی پر تل جاتے ہیں. تو یہ بھی بڑی خطرناک بات. ان لوگوں کو چاہیے کہ جن لوگوں کو کسی سے بھی نفع پہنچ رہا ہے، اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری حدیث فرمایا ہے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جو شخص لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا، شکریہ نہیں کہتا، شکر ادا نہیں کرتا، وہ اللہ پاک کا کیا شکر ادا کرے گا. یعنی وہ محسن جو ہمیں نظر آ رہا ہے، وہ محسن جو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس بندے نے مجھے ہر مہینے پیسہ بھیجنا ہے، یہ بندہ نے میرے ساتھ میرے روزگار کا مسئلہ حل کر دیا، میرے گھر کا مسئلہ حل کر دیا، ہر مہینہ یہ بندہ مجھے دیتا ہے. جب یعنی ایسا محسن جس کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، جس کو جان رہے ہوتے ہیں، اس کا اگر ہم شکر ادا نہ کریں تو اللہ پاک تو ہڈن ہے. اللہ پاک کو تو ہم دیکھ بھی نہیں رہے ہیں. اللہ پاک کے احسانات تو ہیں لیکن اس محسن کو ہم نہیں دیکھ رہے ہیں. تو نظر آنے والے محسن کا اگر ہم احسان شکر ادا نہ کریں تو اللہ پاک کا ہم کیا شکر ادا کریں. تو ہمیں یعنی ایسے لوگوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ دیکھیں آپ کے جو محسن ہے نا، کہتے ہیں کہ الانسان و عبد الاحسان، انسان تو احسان کا بندہ بن جاتا ہے. جو احسان آپ پر کرے، اتنی احسان فراموشی کہ آپ اس کا دل دکھائیں، دل آزاری کریں، کتنی اس کو تکلیف ہوتی ہے، اور یہ بہت عام ہوتا چلا جا رہا ہمارے یہاں. تو اللہ کریم سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور احسان شناسی کا جذبہ ہمیں عطا فرمائے. مختصر سے بریک کے لیے جانا، انشاءاللہ بریک کے بعد پھر حاضری ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام ربیع الاول کا اسپیشل ٹرانسمیشن ہے. اس پروگرام میں آپ تمام بھائی بہنوں کو خوش آمدید ہے. اللہ کریم سے دعا بھی ہے اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے. اس مہینے کے حوالے سے بھرپور انداز میں اللہ پاک بڑے احترام کے ساتھ اس مہینے کو ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. نماز کی بھی ہمیں توفیق ہو، درود شریف کی کثرت ہو، اور خاص کر کے الحمدللہ حسن اخلاق کا مظاہرہ کیا جائے، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کے ساتھ ناصحانہ ہمارا مشفقانہ انداز ہو، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کے ساتھ مظالم کا سلسلہ نہ ہو، اور ہر وہ عمل جس سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں، اللہ ان اعمال کے کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. بریک سے قبل ناظرین کچھ سوالات تھے. ایک سوال یہ تھا، میری بہن نے پوچھا ہے کہ جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو وہ جو سجدہ کی جو آیت آتی ہے، تلاوت سجدہ جو ہے نا، آیت سجدہ، تو کن کن مواقع پر نہیں کرنا چاہیے. صبح صادق کے حوالے سے وہ پوچھ رہی تھیں، چونکہ صبح کا جو موقع ایسا ہوتا ہے کہ صبح صادق کے بعد سوائے فجر نماز کے اور قضا نماز کے اور کوئی نماز ادا نہیں کی جا سکتی. تو اسی طریقے سے جو ہے آپ جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے تو عین طلوع کے موقع پہ، چونکہ اس وقت جو ہے عبادت کی ممانعت ہے، سورج کے جو پوجا کرنے والے، پرستش کرنے والے لوگ ہیں وہ سورج کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، تو اس موقع پر ہمیں سجدہ کرنا یا عبادت کرنے کو منع کیا گیا ہے. اور اس کو ذہن میں رکھیں کہ دیکھیں آیت سجدہ کے حوالے سے اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ آیت سجدہ جب آپ کو آیت پڑھتی ہیں تو آپ کو یہ بھی آپشن حاصل ہے کہ آپ لیٹر آن بھی آپ سجدہ کر سکتی ہیں. جو آپ نے تلاوت کی ہے آپ اس کو یاد رکھیں، بعد میں جب آپ مکروہ اوقات نہ ہو، ایسا کوئی وقت نہ ہو جس میں سجدہ کرنا منع ہے، تو اس موقع پر آپ سجدہ کر سکتی ہیں. تو الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. پورا قرآن پڑھنے کے بعد بھی اکٹھے بھی آپ سارے سجدے کر سکتی ہیں، اور لیٹر آن جب جی چاہے آپ کا، جب آپ نماز پڑھنی ہو، باوضو ہو، تو آپ سجدہ کر سکتی ہیں. اور اس سے پہلے جو مسئلہ میری بہن نے پوچھا تھا کہ وہ تعاون کرتی رہتی ہیں، میں نے بھی عرض کیا تھا کہ بہت اچھی بات ہے تعاون کرنا، کسی کے ساتھ تعاون کرنا، کسی کے ساتھ ہیلپ کرنا. لیکن میری بہن نے یہ بتلایا کہ جن کے ساتھ تعاون کر رہی تھیں وہ بھائی ایسے ہیں کہ پھر وہ خود اپنا کوئی کام نہیں کرتے، وہ بس اسی پر ڈیپینڈ ہو جاتے ہیں. ایسا بہت ہوتا ہے ہمارے یہاں، بہت ایسے واقعات آتے رہتے ہیں کہ آپ کسی کے ساتھ تعاون کر رہے ہوتے ہیں، کسی کے ساتھ آپ تعاون کر رہی ہوتی ہیں، اور وہ جو اگلا بندہ ہے یا اگلے جو لوگ ہیں وہ اسی پر ڈیپینڈ ہوتے ہیں. پھر اپنی طرف سے وہ روزگار کے لیے کوشش نہیں کرتے، خود کمانے کی کوشش نہیں کرتے، بالکل بے
و مددگار بے دست و پا وہ بیٹھ جاتے ہیں اسی امید پر کہ پیسہ لندن سے یا پیسہ یو کے سے آ رہا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہم پیسہ تعاون ضرور کسی کے ساتھ کریں، لیکن اس بات کی بھی کوشش کریں کہ وہ شخص جو ہے نا خود مفلوج معطل نہ ہو جائے، اس کو اس بات کا احساس دلائیں، بلکہ اس کو اس کے ساتھ کوئی ایسا کام کریں، ایسا تعاون کریں، مدد کریں کہ اس کے لیے کوئی روزگار ہو جائے، اس کو کوئی ایسی ذمہ داری دیں اس کے سر، کیونکہ دیکھیں انسانی فطرت ہے نا، انسان کی فطرت یہ ہے کہ جب تک انسان کے سر پر کوئی چیز نہیں پڑتی نا آ کے، انسان کہتا ہے چلو کوئی بات نہیں، ٹیک اٹ ایزی، وہ کہتا ہے جی چلو پیسہ جب آ ہی رہا، مجھے کمانے کی کیا ضرورت ہے، مجھے اسٹرگل کرنے کی کیا ضرورت ہے، مجھے ایفرٹس کرنے کی کیا ضرورت ہے، مجھے مجاہدہ کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو اس کا ہمیں دینے والوں کا اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں اور آپ کی مدد سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ شخص مفلوج تو نہیں بن رہا ہے، معطل تو نہیں بن رہا ہے۔ ہمارے یہاں سے بہت ہوتا ہے، تو دینے والوں کی بڑی سخت ذمہ داری ہے کہ جس کو آپ دے رہے ہیں، یعنی آپ کو اویئرنس ہونی چاہیے، یعنی شعور ہو اس بات کا کہ جس کو آپ دے رہے ہیں کہیں آپ کے اس مدد کو مس یوز تو نہیں کر رہا ہے، کہیں اس کو جو ہے ناجائز آپ کے پیسے کا استعمال تو نہیں کر رہا، اس سے وہ خود مفلوج تو نہیں ہو رہا، تو اس کا خیال کرنا چاہیے۔ بہت اچھی بات آپ نے میری بہن آپ نے پوچھا، اللہ کریم بہت جزا خیر عطا فرمائے۔ اس کے بعد ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ وہ بہت بیمار ہیں، پریشان بھی ہیں اور بالکل فیڈ اپ ہو گئے ہیں اور بہت سے انہوں نے ٹیسٹ بھی کروائے ہیں، تو الحمدللہ سب کچھ نارمل آتا ہے۔ اللہ پاک آپ کو شفاء کاملہ عطا فرمائے بھائی، شفاء کلیہ عطا فرمائے۔ لیکن دیکھیں جو دواؤں کا سلسلہ ہے نا، آپ نے اس کو اسٹاپ نہیں کرنا ہے۔ جو بھی دوائیں آپ کے لیے ڈاکٹر حضرات نے تشخیص کی ہے، ڈائگنوز کیا ہوا ہے، یا پرسکرائب جو نسخے آپ ڈاکٹر لکھتے ہیں، پرسکرپشن لاتے ہیں، یا دوائیں جو ان دواؤں کو آپ نے اسٹاپ نہیں کرنا، ان کو آپ کیری آن کرنا ہے، اور اپنی جو آپ کی حالت ہے، جو کیفیت ہے، آپ بتاتے رہیں اپنے جی پی کو، ان کی طرف سے جو بھی گائیڈ لائن آئے۔ دیکھیں یہ بھی شریعت کا حصہ ہے۔ ہم لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ دوا کرنا، علاج کرنا، دوا کھانا، یہ خدا نخواستہ یہ شریعت سے ہٹ کر کوئی چیز نہیں۔ اسباب کو اختیار کرنا یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت، اسباب کو اختیار کیا جائے۔ اسباب کو اختیار کرنے کے بعد نتیجے کو اللہ پاک پر آدمی چھوڑ دینا، توکل جسے کہتے ہیں، یہ ایمان ہے۔ یہ ایمان کہ اپنی طور پہ اسباب کو اختیار کرنے میں کوئی کمی، کوئی کسر باقی نہ رہے، کوئی کمی نہ کی جائے، کوتاہی نہ کی جائے۔ ابھی جو دیکھیں کورونا وائرس کے حوالے سے جو گائیڈ لائن آ رہی ہیں، جو بھی گائیڈ لائن ہے، ہم بھرپور اس کی ہم پابندی کریں گے، لیکن ہم اللہ پاک کی ذات پر یقین رکھیں گے کہ نفع دینے والی ذات اللہ ہے، نقصان دینے والی ذات اللہ ہے، اللہ پاک کے ہاتھ میں سب کچھ۔ ہمارا ایک طرف یہ ایمان، اور چونکہ اللہ پاک کا حکم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ ہم اسباب اختیار کریں، تو یہ ساری اسباب والی چیزیں، آپ جی پی کے پاس جائیں، آپ دوا لیں، آپ دوا پابندی سے کھائیں، اپنے گھر کے اندر جو حالات ہیں، کھانے کا جو نظام ہے، جو ڈائٹس آپ کی ہیں، جو ڈوز آپ کھاتے ہیں، جو کھانا، اس کو تبدیل کریں، اس میں دیکھیں کہ کہاں سے چیز جو ہے آپ کو نقصان کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ دعاؤں کے حوالے سے بہت اچھی بات ہے، آپ ضرور دعا کریں۔ دعا کے حوالے سے حضرت ایوب علیہ السلام کی بڑی پیاری دعا، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، ایک تو آپ نے اس دعا کو پڑھنا ہے کہ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اسی طریقے سے سورۃ الفاتحہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الشفا کا درجہ دیا، فرمایا کہ یہ سورت شفا ہے، شفا۔ تو سورۃ الفاتحہ اس کو 7 مرتبہ، 11 مرتبہ، 21 مرتبہ آپ اس کو پڑھیں، پھر پانی میں دم کر کے اس کے پانی کو پئیں، انشاءاللہ تعالی اللہ کریم ضرور آپ کو شفاء کاملہ عطا فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ سب سے جو بڑی چیز ہے نماز کی پابندی، نماز کی پابندی، کوئی نماز ہم سے جان بوجھ کر قضا نہ ہو، اس کا ہم نے یقینی بنانا اس کام کو کہ جان بوجھ کر آج کے بعد سے ہم نے کوئی نماز قضا نہیں کرنی۔ آپ کو پتہ ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہو رہا تھا، میں نے ابھی عرض کیا نا کہ یہ جو مہینہ ہے نا بڑا عجیب مہینہ، اس کے ساتھ بہت ساری یادیں وابستہ ہیں۔ خوشی اور مسرت کا اتنا عظیم واقعہ اس مہینے کے اندر پیش آیا کہ جس سے زیادہ پر مسرت واقعہ پوری کائنات میں نہیں ہو سکتا۔ اور اسی مہینے کے اندر غم کا، اللہ اکبر، علم کا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا جو واقعہ پیش آیا، 12 ربیع الاول کا وہ دن، جس دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا وصال ہوا، آپ پردہ فرما گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتی تھیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے موقع پر ایک شعر آپ نے پڑھا عربی میں کہ صبت علی مصائب لو انہا سرنا علی الایام علی اللیالی سرنا لیالی، کہ اے لوگو مجھ پر اتنی مصیبتیں پڑی ہیں، اتنا بڑا غم مجھ پر پیش آیا ہے، بڑا غم مجھ پہ آیا ہے، اے لوگو اگر یہ غم دنوں پر ڈال دیے جائیں تو دن رات میں تقسیم ہو جائے،
اتنا بڑا غم تھا، اتنا بڑا صدمہ تھا مدینے کے اندر جو صورتحال تھی، پورا مدینہ رو رہا تھا۔ اللہ اکبر کبیر۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم ایسا لگ رہا تھا کہ ہماری جسم سے روح نکل گئی، اور عجیب و غریب منظر تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بڑا مشہور واقعہ ہے۔ میں ایک کالر ہمارے ساتھ، اس کے بعد پھر انشاءاللہ میں بتاتا ہوں۔ جی کالر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میری بہن، اللہ پاک کا کرم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ؟ جی والیوم اگر ٹی وی کی آواز کم کر دیں میری بہن۔ اگر ممی آواز، میری ممی کا سوال ہے کہ وہ جی ٹی وی کی آواز اگر کم کر دیں میری بہن پلیز۔ میری ممی کا سوال ہے کہ وہ جو درود پاک ہے وہ بغیر وضو کے پڑھ سکتی ہیں؟ جی میں عرض کرتا ہوں، بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مشہور شعر صبت علیہ، تو عرض کر رہا تھا کہ اس مہینے کے اندر جہاں خوشی اور مسرت کا بہت بڑا سامان ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اسی طریقے سے اس مہینے کے اندر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے۔ اکثر و بیشتر ہم بچپن میں دیکھیں اس مہینے کے حوالے سے جو زبان پر ہمارے جو الفاظ ہوا کرتے تھے، ہم اس کو 12 وفات کے نام سے یاد کیا کرتے تھے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ہماری ایک مسلمان کی دونوں ملی جلی کیفیات ہونی چاہیے۔ یقینی طور پہ خوش ہونا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یقیناً خوش ہونا، پرمسرت ہونا، یہ سن کر کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کا تذکرہ سن کے اس سے بڑا اور غم ایک مسلمان کے لیے اور کیا ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال اللہ کریم ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ تو میرے بھائی نے بیماری کے حوالے سے پوچھا ہے، اللہ کریم آپ کو تو سب سے پہلے شفائے کلیہ میری دعا ہے، اللہ کریم آپ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے۔ اور میں نے عرض کیا کہ نماز کی پابندی، تو میں عرض کر رہا تھا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو اس موقع پر جو آخری آپ کی زبان مبارک پر جو وصیت تھی، الصلاۃ الصلاۃ، اے لوگو نماز کی پابندی کرنا، اے لوگو نماز کی پابندی کرنا، اور اپنی عورتوں کا خیال رکھنا، اپنے ماتحتوں کا خیال، آپ قربان جائیے، آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے کتنی محبت تھی۔ فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، اے لوگو نماز کے اندر میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اگر کوئی میری آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا چاہتا ہے، ٹھنڈک دینا چاہتا ہے تو نماز کی پابندی کرے۔ آج کتنے فیصد ہم لوگ جو ہیں مسلمانوں میں، کتنی بڑی تعداد، ایک وہ بڑی تعداد جو نمازوں سے غافل ہے، نماز ہم نہیں پڑھتے، نماز کی پابندی نہیں ہے، نماز کو شاندار بنانے کی فکر نہیں ہے، نماز کو درست کرنے کی فکر نہیں ہے۔ ہم کیسے عاشق رسول ہیں، ہم کیسے محبین رسول ہیں، ہم کیسے عشق کا دعویٰ کر سکتے کہ ہماری آج نماز صحیح نہیں ہے۔ بہرحال اللہ کریم ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ اچھا بھائی سے دعا ہے آپ کے لیے بھائی کہ ایک تو آپ کو نماز کی پابندی آپ کریں، اللہ کریم آپ کو شفائے کلیہ عطا فرمائے۔ اور ایوب علیہ السلام کی دعا میں نے بتائی، سورۃ الفاتحہ پڑھیں، ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ یا سلاموں پڑھا کریں، اللہ کریم آپ کو ضرور شفائے کلیہ عطا فرمائیں گے، جزاکم اللہ۔ اچھا میری بہن نے پوچھا ہے کہ درود شریف بے وضو بالکل آپ پڑھ سکتی ہیں۔ دیکھیں جتنے بھی اذکار ہیں، جتنے بھی اللہ اکبر یہ اوراد ہم پڑھتے ہیں، ورد کرتے ہیں، دعائیں ہم پڑھتے ہیں، ساری کی ساری دعائیں، سارے کے سارے اوراد اور وظائف جو ہیں نا ہم بے وضو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ تو اصل میں بہت اعلیٰ، بہت بلند و بالا اللہ والے جو لوگ تھے، صحیح معنوں میں اگر دیکھا جائے نا کہ عشق کرنے والے لوگ واقعی دنیا سے چلے گئے۔ کیسے کیسے عشق کرنے والے لوگ تھے، اللہ اکبر۔ واقعات میں آتا ہے کہ محمود غزنوی ایک بہت بڑے ہمارے یہاں بادشاہ گزرے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کے ایک غلام کا نام جو ہے نا محمد، ایک مرتبہ انہوں نے اس کو محمد کے نام سے نہ پکار کر دوسرے نام سے پکارا، تو اللہ اکبر، اس نے غلام نے یہ سمجھا کہ شاید میرے آقا اور میرے مالک مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں۔ کئی دن وہ دربار میں حاضر نہ ہوا، تو اس محمود غزنوی نے پوچھا اپنے وزراء سے کہ بھائی وہ نظر نہیں آ رہا کئی دنوں سے۔ بہرحال اس کو گھر جا کے اس کو بلایا گیا، پوچھا، وجہ پوچھی گئی کہ آپ حاضری کیوں اتنے دن غائب کیوں رہے، غیر حاضر کیوں رہے؟ تو اس نے بتایا کہ میرے مالک آپ نے 3-4 دن قبل، 1 ہفتہ قبل مجھے جس نام سے آپ پکارا کرتے تھے، آپ نے اس نام سے مجھے نہیں پکارا، مجھے ایسا لگا کہ آپ مجھ سے شاید ناراض ہو گئے۔ محمود غزنوی نے جواب دیا کہ تم نے ایک ایسے راز، ایک ایسا عمل تھا جو راز میں تھا، میں راز رکھنا چاہتا تھا، آج تم نے مجبور کر دیا ہے کہ میں اسے بتا دوں۔
کہ جس وقت میں تمہارا نام لینا چاہ رہا تھا، پکارنا تمہیں چاہ رہا تھا، اس وقت میں بے وضو تھا اور میرے ضمیر نے گوارا نہ کیا کہ میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی بے وضو لوں۔ یہ بہت بڑوں کی بڑی بات ہوتی ہے، بہت بلند و بالا۔ آپ قربان جائیے ہماری شریعت پر اگر اتنی پابندی ہوتی تو آج تو بڑا مسئلہ ہو جاتا۔ اسلام نے الدین یسر اس لیے فرمایا گیا کہ ہمارا دین بہت آسان، بہت اچھی بات ہے، یہ بہت اچھی بات ہے، نور علی نور ہے کہ آپ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی لینے سے پہلے آپ باوضو ہوں۔ اس لیے ہمیں دیکھیں حکم یہ ہے مومن کے بارے میں کہ ایک مسلمان کو ہر وقت باوضو ہونا چاہیے، ہر وقت ہم باوضو ہوں۔ جب بھی وضو ٹوٹے ایک وضو کر لیں، جب بھی وضو ہمارا، کتنی بڑی بات، یہ بہت بڑی عبادت، اللہ پاک کو بہت پسند ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند ہے کہ ایک آدمی ہمیشہ باوضو۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن شریعت نے اس کو لازم قرار نہیں دیا، کیونکہ اگر لازم قرار شریعت دیتی تو ہم لوگ بہت مشقت میں پڑ جاتے، بہت پریشانی میں پڑ جاتے ہیں کہ ایک انسان کا اگر وضو نہیں ہے، وضو کرنے کا بھی پانی میسر نہیں، آدمی سفر میں ہے، تو ظاہر ہے کہ اتنی دیر پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اس گرامی سے آدمی محروم رہتا، درود شریف سے محروم رہتا۔ تو اللہ پاک کی شریعت پر قربان جائیے، نبی پاک علیہ السلام کی شریعت پر قربان جائیے کہ اتنی آسانیاں رکھی گئیں، کتنی آسانیاں رکھی گئیں کہ ہم وضو نہیں ہے لیکن ہم اذکار کر سکتے ہیں، ہم ذکر کر سکتے ہیں، ہم کلمہ پڑھ سکتے ہیں، ہم درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ پاک ہمیں ان نعمتوں کی قدردانی کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین میں عرض کر رہا تھا کہ یہ مہینہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے اور یہ بہار کا مہینہ ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ اکبر ولادت با سعادت کا مہینہ ہے، اور ہم میں سے کہ ہر شخص الحمدللہ اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ ہم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کرتے ہیں۔ الحمدللہ یہ دعویٰ ہمیں کرنا بھی چاہیے یقینی طور پہ، اور اللہ کرے کہ اس دعوے میں ہم سچے بن جائیں۔ اس دعوے کے طور پہ جو تقاضے ہیں محبت کا بھی میں عرض کر رہا تھا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر 5 حقوق ہیں۔ سب سے پہلا حق ایمان لایا جائے، الحمدللہ ہم لوگ صاحب ایمان ہیں۔ دوسرا حق یہ ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے، اور میں نے ابھی عرض کیا کہ دیکھیں محبت ایک باطنی شے ہے، محبت دکھائی نہیں جا سکتی، محبت فیل نہیں کی جا سکتی، محبت صرف محسوس کی جا سکتی، اور اسی لیے شریعت نے محبت ایک دعویٰ ہے، اس دعوے پر دلیل مانگی ہم سے، اور دلیل کو بتلایا کہ کون سی دلیل معتبر ہوگی۔ جس طریقے سے دیکھیں انبیاء علیہ السلام کو اللہ پاک معجزے عطا فرماتے ہیں۔ معجزہ کیا ہوتا ہے؟ معجزہ دلیل نبوت ہوا کرتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، وہ اللہ پاک کے پیغمبر ہیں، تو اللہ پاک نے ان کے اس دعوے پر دلیل بھی پیش کیا کہ میرے بندو جب تمہارے ماننے والے اور تمہارے زمانے کے لوگ تم سے دلیل مانگیں تو دلیل کے طور پہ کیا پیش کرنا؟ معجزہ پیش کرنا۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت سے معجزے اللہ پاک نے عطا فرمائے۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا جو معجزہ جو دیا گیا ناظرین، وہ علمی معجزہ عطا کیا گیا قرآن مجید کی شکل میں۔ اچھا ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں جنہیں شامل کر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام مولانا صاحب، میرا کوشچن یہ ہے کہ جب عورت خلا لیتی ہے تو اس کی عدت ہوتی ہے یا وہ اس عدت کے درمیان دوسرا نکاح کر سکتی ہے؟ ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں، بہت شکریہ جی۔ نیکسٹ کالر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ جی میرے بھائی۔ مولانا صاحب مجھے ایک سوال ہے میرا۔ جی جی، میں ایک تسبیح پڑھتا ہوں، کہ میں غلط تو نہیں کر رہا، اس میں یہی پکارتا ہوں یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ مولا حسین نظر کرم۔ اور ایک میرا سوال ہے کہ علامہ صاحب نے یہاں ٹی وی پہ بتایا تھا کہ مغرب کی نماز کے بعد جو آدمی 6 رکعت بعد نفل پڑھے گا اس کو اللہ تعالیٰ 12 سال کی عبادت کا ثواب دے گا۔ کیا اس جو نوافل ہے ان کے وقت کا بھی تعین کرنا ہے یا خالی نوافل پڑھنے ہیں؟ ٹھیک ہے عرض کرتا ہوں۔ ہاں بہت شکریہ، اللہ کریم بہت جزاک خیر۔ اچھا پہلا سوال میری بہن نے پوچھا ہے کہ دیکھیں جب ہم خلا لیتے ہیں نا تو خلا کے بعد جو ہے یہ عدت ہوتی ہے، چونکہ خلا جو ہے ایک قسم کا اس سے طلاق پڑتی ہے، طلاق بائنہ پڑتی ہے، تو اس میں کو ہے جو ہے ہم عدت گزاریں گے انشاءاللہ تعالیٰ 3 ماہ جو ہے 3 جو پیریڈ ہوتا ہے اس طریقے سے ہم عدت گزاریں گے۔ کیونکہ میں نے ابھی عرض کیا کہ یہ شریعت کا مطالبہ ہے، یہ شرعی احکام ہے، ان کی پابندی میں انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے لیے خیر و برکت ہے،
کہ جتنی ہم ان کی پابندی کریں گے اینڈ آف دا ڈے اس کا نفع ہمیں پہنچے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو بے شک اس میں آپ جو ہے خلا لینے کے بعد آپ جو ہے 3 ماہ آپ اس میں عدت گزاریں گی. اس کے بعد پھر نئی شادی اگر کسی نے کرنا ہو، پیغام لینا دینا اور شادی کے جو پروسیجر جو پروسیس ہوتے ہیں عدت کے اندر نہیں، عدت کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا اس کے بعد بھائی نے پوچھا ہے کہ وہ ایک تسبیح پڑھتے ہیں. بھائی دیکھیں تسبیح جو ہے نا، تسبیح کہتے ہیں پاکی بیان کرنے کو، اور ظاہر ہے کہ پاکی کس کی بیان کی جاتی ہے؟ اللہ پاک کی. تسبیح، تحلیل، اسی طریقے سے تقدیس، اسی طریقے سے تحمید، الحمدللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، لا الہ الا اللہ کہنا، اور اسی طریقے سے وہ جو تحلیل ہوتی ہے لا الہ الا اللہ کہنا، اور لبیک، اللہ، یہ ساری جو چیزیں ہیں نا، یہ عبادات ہم سب کا یہ عقیدہ ہے. دیکھیں یہ بہت بیسک چیز ہے کہ عبادات جتنی ہیں ساری کی ساری عبادات اللہ کے لیے، اللہ پاک کے لیے. جتنی عبادات کی قسمیں آپ دیکھیں، التحیات آپ پڑھتے ہیں، ہم سب پڑھتے ہیں. کبھی ہم نے غور کیا کہ التحیات میں ہم اللہ پاک سے کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، کس بات کا اعتراف اقرار کر رہے ہوتے ہیں کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ اے اللہ جتنی عبادتیں ہیں، زبانی عبادت، مالی عبادت، قولی عبادت، بدنی عبادت، جتنی بھی عبادت کی قسمیں ہو سکتی ہیں میرے اللہ، للہ، وہ آپ کے لیے. آپ کو پتہ ہے یہ سب سے پہلے یہ دعا کس نے پڑھی ہے؟ یہ التحیات کی جو دعا ہر نماز میں ہم تشہد میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں، بڑے آسانی سے یہ پیارے پیارے بول ہم بول رہے ہوتے ہیں ریپیٹ. آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے یہ بول کس نے بولے؟ یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم زبان نبوت سے نکلی ہوئے یہ بڑے مقدس نورانی روحانی جملے ہیں. جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے تو آپ نے اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ ہدیہ پیش کیا. کہ اب اللہ پاک نے جب پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا لے کر آئے ہیں، تو آپ نے یہ ہدیہ پیش کیا اللہ پاک کی بارگاہ میں. چونکہ اللہ پاک کی بارگاہ میں سب سے بہترین ہدیہ بندوں کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ بندہ اس بات کا اعتراف کرے کہ میرے مولا میں آپ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. آپ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ اختیارات میں، نہ حقوق میں کوئی شریک نہیں. تو اللہ پاک اس سے بہت خوش ہوتے ہیں بندہ اس بات کا ہے. تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتراف کیا کہ میرے اللہ جتنی بدنی عبادتیں ہیں جیسے نماز ہے، روزہ ہے، یا اللہ مالی عبادتیں ہیں جیسے زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، نذر و نیاز ہے، فاتحہ، جتنی بھی چیزیں ہیں، قربانی ہے اللہ کے نام پہ. اسی طریقے سے قولی عبادت، زبانی عبادت، کہ کسی کو پکارنا، کسی کو بلانا، کسی کو ندا دینا، کسی کو آواز دینا، یہ عبادت ہے. جیسے آدمی مشکل میں ہوتا کیا کہتا ہے؟ یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ رحم فرما، یا اللہ کرم فرما. یہ اللہ پاک کا حق ہے، یہ اللہ پاک کا رائٹ ہے. اللہ پاک سے اس رائٹ کو چھین کر کسی اور کو دینا یہ شرک ہو جاتا ہے. تسبیح صرف اللہ کی. آپ تسبیح پڑھیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة، یہ تسبیح آپ پڑھیں. اللہ کی پاکی، اللہ پاک کی بزرگی بیان کرنا، اللہ کے علاوہ کسی کی بھی. دیکھیں نا اگر اس قسم کی کوئی بھی چیز جائز ہوتی نا تو سب سے زیادہ اس کے مستحق تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ہم عقیدت میں یہ سب کر رہے ہوتے، سجدہ بھی کر رہے ہوتے، تسبیح بھی کر رہے ہوتے، آپ کی ہم اللہ اکبر تحمید کر رہے ہوتے، آپ کی عبادت کر رہے ہوتے، آپ کو رکوع کر رہے ہوتے. لیکن اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے. آپ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی مسجود نہیں. بہرحال اللہ کریم آپ کو بہت جزا خیر عطا فرمائے بھائی. اس کے بعد آپ نے وہ مغرب کے بعد جو 6 رکعت ہوتی ہے نا اس کو اوابین کی نماز کہا جاتا ہے. تو یہ مغرب کی نماز کے بعد سنت پڑھنے کے بعد آپ فوراً اس کو پڑھ لیں. عشاء کی نماز وقت جو شروع ہونے سے پہلے آپ اوابین کی نماز 6 رکعت نماز ہوتی ہے آپ پڑھ سکتے ہیں. اللہ کریم آپ کو بہت جزا خیر عطا فرمائے. اللہ پاک ہمارے عقیدوں کو بھی اصلاح فرمائے. اللہ پاک ہمارے اعمال کی بھی اصلاح فرمائے. آج بہت بڑا مسئلہ یہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے. تو بہرحال اللہ کریم سے دعا ہے ناظرین کہ جتنے بیمار لوگ ہیں اللہ کریم تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے. اس وائرس سے اللہ ہم سب کو چھٹکارا نجات نصیب فرمائے، پوری امت کو، پوری انسانیت کو، کہ دوبارہ ماحول پوری دنیا کا جو نظام زندگی ہے دوبارہ بحال ہو جائے. اللہ سب کو خوشیاں عطا فرمائے، برکتیں عطا فرمائے. اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، سچی اطاعت، پکا سچا سب کو، پوری دنیا کے مسلمانوں کو اللہ پاک ایک اور نیک بناتے.
تو اللہ کریم آپ سب کا ناظرین حامی و ناصر ہو. اس مہینے کو بڑے احترام سے گزاریے گا اور پوری امت کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. یہ سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام. نور ازل تیری جبین یا رحمت للعالمین یا رحمت